ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم ناظرین سامعین باتمکین ARY QTV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ ہمارے لیے اعزاز اور شرف ہے کہ آج ہم پھر تاجدار صداقت جانشین مصطفیٰ خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ پر حسین پروگرام میں اس ذکر میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، محمد کے روزے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین مکرم اس عظیم ہستی کا ذکر ہے، قربان جاؤں کسی بزرگ کی قبر جو ہے وہ جنت المعلا میں ہے، کسی کی جنت البقیع میں ہے، کسی کی نجف اشرب میں ہے۔ اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ جن کی قبر نور جو ہے وہ گنبد خضرا میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارے پینل میں انتہائی معتبر شخصیت جلوہ فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسین نظامی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ جزاکم اللہ۔ ہمارے درمیان ایک اور حسین شخصیت اور حسین چہرہ حسین گفتگو کرتے ہیں جناب پروفیسر تیمور فاروقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب قبلہ فاروقی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عالم اسلام کے عظیم ثنا خوان مصطفیٰ، وہ آواز جو لاکھوں دلوں پہ راج کر رہی ہے، جناب عزت مآب ثنا خوان مصطفیٰ جناب تصدق رسول دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں جناب۔ بسم اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل
حکومت کل ولایت کل، حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلیم و نجیب مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت پڑھا کلام الامام امام الکلام کلام اعلیٰ حضرت الحمدللہ تصدق بھائی نے پڑھا، خوبصورت۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ حضور قبلہ مفتی صاحب حضرت علامہ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب کی بھی خدمت عالیہ میں پہلا سوال ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے صدیق اکبر، جس آپ لقب سے ملقب ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ یہ شان آپ کو کیسے عطا ہوئی؟ بسم اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ قاری صاحب بہت بہت شکریہ۔ مہربانی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم جس مبارک ہستی کا ذکر کر رہے ہیں واہ واہ، وہ پہلی مسلمان ہستی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلی مسلمان ہستی۔ نبی معظم شفیع مکرم فرماتے ہیں، میں نے جس کے سامنے دعوت پیش کی اس نے دعوت کے قبول کرنے میں وقت لیا، ٹھیک، سوائے جناب سیدنا صدیق اکبر کے۔ جب میں نے ان کے سامنے دعوت پیش کی، سبحان اللہ، انہوں نے فی الفور اسی وقت جو ہے وہ دین کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ان کے سلیم الفطرت ہونے کا ثبوت ہے۔ جی، سلیم الفطرت شخص جو ہے وہ حق اور سچ کو قبول کرنے کے لیے دیر نہیں لگاتا۔ ماشاءاللہ۔ جب اس کے سامنے حق اور سچ واضح ہو جائے اور اسے پتہ بھی ہو، وہ فوراً اسے قبول کر لیتا ہے۔ ٹھیک۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان کے لقب صدیق کے حوالے سے، یہ بہت بڑا مقام ہے ٹھیک ہے، جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد جی، یہ لقب جو ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو اللہ کی جناب سے اس کے پیارے حبیب کی زبان مبارک کو طفیل عطا کیا گیا۔ کیا کہنے۔ اب دیکھا جائے نا اس لقب کے حوالے سے کہ یہ صدیق کا لقب جو ہے وہ کیسے عطا کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے، انہوں نے نبی معظم شفیع مکرم کی تصدیق کی، سبحان اللہ۔ اور تصدیق کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں صدیق کا لقب جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اور دوسرے مقام پر دیکھا جائے، جب واقعہ معراج ہوتا ہے اور واقعہ معراج کے موقع پر جب اللہ کے پیارے رسول واپس آ کر کفار و مشرکین کو یہ بتاتے ہیں کہ میں رات کے مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں سے پھر ساتوں آسمان، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، لامکاں پہ گیا، اللہ کا بلا حجابانہ میں نے دیدار کیا۔ تو جب یہ والی بات ان کے سامنے کی گئی تو وہ ان کی عقلیں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے قاصر تھیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا ایسا کرتے ہیں، یہاں پر اس کا ایک بڑا پروانہ ہے جو ان کے نام پر اپنا سب کا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ آئیں ان کے پاس چلتے ہیں اور جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رسول جو ہیں وہ ایسا کہتے ہیں،
اور ظاہر سی بات ہے وہ ان کی تکذیب کریں گے نعوذ باللہ من ذالک جب وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے آگے سے جواب دیا اگر میرے پیارے رسول فرماتے ہیں تو پھر ممکن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہاں سے اللہ کی جناب سے جناب سیدنا جبرائیل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کی جناب سے صدیق کا لقب جو ہے وہ ابو بکر کو دیا جاتا ہے۔ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ لقب جو ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ لقب جو ہے یہ بہت بڑا لقب ہے اور یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر کسی انسان کو یہ لقب دیا گیا ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی مبارک ہستی ہے۔ اور آج ہمیں ان کی مبارک ہستی کے لیے جمع ہے تو بلا شبہ ہمارا جمع ہونا، ان کا ذکر پاک کرنا یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور ان کی بارگاہ میں ہماری عقیدتوں اور محبتوں کا ایک ادنا سا نذرانہ ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا تو انبیاء کے بعد صدیقین کا ذکر کیا، اور صدیقین میں جو سب سے بڑے صدیق ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور قبلہ پروفیسر تیمور فاروقی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مقام صدیقیت کیا ہے، اس پہ مزید روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ قاری صاحب بڑا اہم سوال پوچھا جی، اور جس طرح آپ نے علامہ صاحب سے بھی اسی سے ایک ملتا جلتا سوال تھا، میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ بسم اللہ۔ مرتبہ مقام صدیقیت کیا ہے؟ صدیقیت دراصل جس طرح آپ ابھی فرما رہے تھے کہ صدیقین اور صالحین اور شہداء کے بعد ایک درجہ ہے صدیقیت کا، ٹھیک ہے، اس درجے کے بعد نبوت کا درجہ ہے۔ اللہ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کے زیر قدم صدیقیت کا درجہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اب اس درجے کے اندر آپ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ کر دیکھیں۔ ویسے یہ بھی بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جناب ابو بکر صدیق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کا نام عبداللہ تھا، ٹھیک ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اللہ، آپ کے القابات صدیق اور عتیق ہے۔ جی جی، زمانے کے اندر جس نام سے آپ مشہور ہیں، زمانہ جس سے آپ کو جانتا ہے وہ صدیق اکبر کا نام ہے۔ واہ واہ واہ۔ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے صدیق پر اگر بات کروں تو صدیق کس سے کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ جو تصدیق کرنے میں مبالغہ کرے اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ صدق کی، سچائی کی 6 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم کسی بندے کو سچا کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، جی، تو وہ 6 پیرامیٹرز پر پورا اترنا چاہیے۔ 6 اقسام ہیں۔ 6 اقسام۔ قبلہ میں پروفیسر صاحب آپ کی اجازت چاہوں گا کہ 6 اقسام میں وقفے کے بعد آپ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، انشاءاللہ ذکر صدیق جاری ہے۔ ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد۔ انتہائی مکرم ناظرین، تاجدار صداقت امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ جناب محترم پروفیسر صاحب قبلہ اس پر بات کر رہے تھے اور میں چاہوں گا کہ 6 اقسام آپ جو بیان کرے تو اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ صدق کی 6 اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی بندے کے سچا ہونے کے حوالے سے دیکھنا ہو تو ٹھیک ہے، 6 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ وہ بندہ قول میں کتنا سچا ہے، ٹھیک، دوسرا نیت میں کتنا وہ سچا ہے، تیسرا عزم میں کتنا سچا ہے، واہ واہ، چوتھا عزم کو پورا کرنے میں کتنا سچا ہے، کیا کر، اور اس کے بعد ہے عمل میں کتنا سچا ہے، واہ واہ، اور پھر دین کے حصول میں کتنا سچا ہے۔ اگر ان 6 اقسام کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے دیکھیں ٹھیک ہے، تو صدیق اکبر قول میں بھی سچے ہیں، واہ واہ، نیت میں بھی سچے ہیں، سبحان اللہ، عمل میں بھی سچے ہیں، واہ واہ، عزم میں بھی سچے ہیں، کیا کہنے، اس عزم کو پورا کرنے میں بھی سچے ہیں، دین کے حصول کے لیے کوشش تگودو جد و جہد کرنے میں بھی سچے ہیں۔ ٹھیک ہے، لگتا یوں ہے کہ نقاش فطرت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جماعت دی تھی جو انتہائی قابل اور نابغہ روزگار تھے، اور صدیق اکبر وہ ذات تھی، وہ شخصیت تھی کہ اللہ کی طرف سے قرآن اسلام نازل ہوتا چلا جاتا تھا، جبرائیل لے کر آتے تھے، مصطفیٰ کریم سناتے چلے جاتے تھے، اور صدیق سمیت تمام صحابہ کرام حضور کی آواز پر لبیک کہتے چلے جاتے تھے۔ واہ واہ واہ، مقام صدیقیت جو صدیقیت کا مقام ہے، اس مقام کو سمجھنا یہ اللہ پاک بعض لوگوں کو ہی اس کا ایک شعور اور سمجھ اور اس کی بالیدگی عطا فرماتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص مقام صدیق اکبر سے آشنا نہیں وہ حضور کی عظمت سے آشنا نہیں۔ در رسول پر آنے سے پہلے جناب حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضری بھی ضروری ہے،
کہ یہاں سے وہ کرم کی خیرات جی وہ روحانی خزائن ملتے ہیں کہ جب ان کی نسبت ساتھ آتی ہے تو وہ بندہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ کیا کہنے، کیا خوبصورت گفتگو قبلہ پروفیسر صاحب نے عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے ناظرین کرام، کریم آقا کی بارگاہ میں صحابہ حضور عرض کی یا رسول اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزوں پہ عمل کرو، تم جو بھی دعا کرو گے تمہاری دعا مستجاب ہو جائے گی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا صدق مقال اور عقل حلال۔ فرمایا ہمیشہ سچ بولا کرو اور جو بھی لقمہ تمہارے اندر داخل ہو وہ حلال کا لقمہ داخل ہو جائے گا تو اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو مستجاب کر دے گا۔ قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ جو مقام صدیقیت ہے کیا یہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تک محدود ہے یا اس کا فیض تمام صحابہ کے اندر موجود ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اس کا فیض جو ہے وہ حضور کی ساری امت پر تقسیم ہو رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہم جس طرح کے پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، اگر ہم صدیق کو دیکھیں نا، جی صدیق کہتے ہیں ہمیشہ سچ بولنے والے کو، سبحان اللہ۔ اور صدیق کہتے ہیں اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جن کے سامنے جب نبی معظم شفیع مکرم کی ذات بابرکات آ جائے وہ اپنا سب کا سب کچھ اس ذات بابرکات کی عزت و عظمت کے دفاع کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو جائیں، واہ واہ واہ، وہ صدیق کہلاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے نا سارے کے سارے صحابہ کرام، سارے کے سارے صحابہ کرام کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پر حضور کی ذات بابرکات آ جاتی ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، سب کا سب کچھ حضور کی ذات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واہ واہ۔ اور دیکھا جائے جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں وہ صدیق کہلاتے ہیں۔ کیا بات! صدیق حقیقت میں ہیں ہی وہی جو نبی معظم شفیع مکرم کے فرمان کی پاسداری کرنے والے ہوں، ان کے اعمال کی پاسداری کرنے والے ہوں، ان کے احوال کی پاسداری کرنے والے ہوں، تو سارے کے سارے صحابہ کرام تو حضور کی ایک ایک ادا کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ واہ واہ، سارے کے سارے صحابہ کرام تو حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ جو حفاظت کا اہتمام ہے یہ قدرت کی طرف سے کیا گیا ہے۔ حضور کے بالوں کو محفوظ کیا جا رہا ہے، حضور کے جسم اطہر سے لمس ہونے والے قطروں کو محفوظ کیا جا رہا ہے، مس ہونے والے قطروں کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور ان کو محفوظ کر کے حصول برکت کے لیے اپنے چہروں پر، اپنے جسموں پر ملا جا رہا ہے۔ اور جن کو یہ فیضان نہیں مل رہا وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں جناب آپ کو یہ حصہ ملا ہے، وہ ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر ان کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفت موجود ہے حقیقت میں وہی صدیق کہلاتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو یہ صدیق کا سب سے بڑا وصف جو ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کے ہاں موجود ہے، جن کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نہ جانے کتنی بار جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ان کی عظمت کو بیان کرنا حقیقت میں اپنی عظمت کو اللہ کے بارگاہ میں اور اس کے پیارے رسول کی بارگاہ میں بلند کرنا ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو جناب سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرتا ہو۔ قبلہ قاری صاحب، جناب سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا ہے سوائے سیدنا صدیق اکبر کے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو محبوب دو عالم کی ذات پر احسان کرنے والی ذات ہو وہی ہستی جو ہے وہ صدیق اکبر کہلاتی ہے، اور انہی کی تعلیمات پر جو عمل کرنے والے ہیں وہ بھی انہی کے زیر سایہ صدیقیت کے درجے پر آتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین مکرم، تمام صحابہ کو جو صداقت کا نور ملا اور وہ پرتو ہے تاجدار صداقت کا اور سرکار دو عالم کی صداقت، سبحان اللہ، میرے آقا کریم علیہ السلام کا جو شہرہ تھا سبحان اللہ وہ صادق اور امین تھا۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب پہلا اعلان کیا اور لوگوں کو دعوت دی تو کریم آقا علیہ السلام نے لوگوں کو بلا کے کہا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس جانب دشمن حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا مان لو گے؟ تو سب نے ایک زبان سے کہا ہم مان لیں گے۔ کہا کیوں مانو گے؟ کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تو میرے کریم آقا نے اگلا جملہ عطا کیا، فرمایا میں کہوں کہ ہے، جا کے تم مشاہدہ کرو کہ دشمن کا قافلہ نہیں ہے تو پھر کیا کہو گے؟ تو لوگوں نے کہا تھا ہم کہیں گے ہماری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، مصطفیٰ کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ قبلہ پروفیسر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ قبلہ پروفیسر صاحب، یہ جو کریم آقا علیہ السلام کی صداقت ہے، تاجدار صداقت کی صداقت ہے، اس کا پرتو، اس کا نور جو ہے تمام صحابہ کے اندر ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ۔ قاری صاحب قبلہ، اس سوال کو میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا بسم اللہ، اور سامعین کی توجہ
اس سوال کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا بسم اللہ. کہ نہ صرف صحابہ کرام بلکہ جتنی بھی صحابیات ہیں اللہ وہ تمام کی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پرتو. سبحان اللہ. میں اس پر عرض کروں کہ حضور کے تمام صحابہ کرام وہ عشق و وفا کا پیکر بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ محبتوں کے امین بھی ہیں, جی وہ سچائیوں کے امین بھی ہیں, اور وہ صداقتوں کا پیکر بھی ہیں. بے شک. حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضور کے آخری صحابی تک سبحان اللہ. تمام صحابہ کی زبان پر مصطفیٰ پر ایمان لانے کے بعد صرف ایک ہی جملہ ہوتا تھا, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. صدقتا یا رسول اللہ, واہ واہ واہ. یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. حضور آپ پر ماں باپ پر قربان ہو جائیں, حضور آپ پر ہم ایمان رکھتے ہیں. جی. اب مجھے بتائیں کہ اس طرح کا جذبہ رکھنے والے وہ لوگ, کیا اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا فرمایا کہ نقاش فطرت نے ان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا. سبحان اللہ. اور میں اس پر ایک بات کوٹ کروں گا. ایک اورینٹلسٹ نے ایک سینٹینس کہا تھا, جملہ کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ all the companions of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم were vigilant and capable. محمد صلی اللہ علیہ وسلم trained them very well. واہ واہ واہ. Due to the training of the Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں ہاں. all the companions of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم sacrificed everything for the sake of Islam. واہ واہ. کہ حضور کے صحابہ وہ لوگ تھے کہ جن کی تربیت محمد مصطفیٰ نے کی تھی, کیا کہنا. اور اس تربیت کی بدولت دیکھنے کو یہ ملا کہ صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ محمد مصطفیٰ پر قربان کر دیا تھا. حضور نے جان مانگی, جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. حضور نے مال مانگا, مال بھی پیش کر دیا. صدیق اکبر کو دیکھ لیں, حضور اولاد بھی حاضر ہے, حضور میں بھی حاضر ہوں, حضور مال بھی حاضر ہے. اور وہ صدیق اکبر کہ جس کا عرب میں ایک ڈنکا تھا, پہچان تھی, مال و دولت ثروت رکھنے والے, لیکن جب مال قربان کر دیا تو وہ بول کے کانٹوں کے ساتھ لباس پہنا ہوا نظر آتے ہیں. اور اس پر میں ایک جملہ کہوں گا, مجھے اس شاعر کا شعر بڑا اچھا لگتا ہے صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے, کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتان زنا, جی, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. جی. کہ یا رسول اللہ اس حسن کو دیکھ کر تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھیں, لیکن یہاں پر جہاد کے میدان میں آپ کے حسن کو دیکھ کر صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش فرما دیے تھے. جناب صدیق اکبر ہو, جناب عمر فاروق ہوں, جناب عثمان ذوالنورین ہو, مولا کائنات ہو, حسن المجتبی ہو, یہ تمام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضور کی تربیت پائی تھی. اور پھر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا تھا کہ ان سے فیض یاب ہونے والے لوگوں نے بھی اللہ کا قرب حاصل کیا, اور زمانے میں اللہ نے ان کو بھی عزتیں عطا فرما دی. کیا کہنے, کیا کہنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین مکرم, آج ہمارا موضوع مقام صدیقیت ہے, اور جو رب کائنات نے صحابہ کو صدق کا نور عطا فرمایا. قرآن پاک نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, فرمایا لوگوں سے سیدھی بات کرو, سچی بات کرو, ستھری بات کرو, کھری بات کرو. تو قبلہ مفتی صاحب جناب علامہ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب, آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ جو تاجدار صداقت کا فیض صحابہ کو ملا, پھر صحابہ کو تابعین تک, پھر آخر تک قیامت تک امت کو ملا ہے, تو پھر ایک امتی کے لیے کیا چاہیے کہ وہ کس طرح صدق کے ساتھ جڑا رہے؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے نا, صدق جو ہے یہ سرچشمہ خیر ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر بلائی, ہر خیر وہ ہمیں صدق سے ہی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں بطور مسلمان سچائی کو اپنی زندگی میں لازم رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا فیضان ہمیں ملے, واہ واہ مفتی صاحب, ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں سچ کو لازم پکڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کا فیضان ہمیں ملے, پھر ان کے لیے پھر ہمیں ان کا یہ جو جذبہ ہے, جذبہ اخلاص, اس اخلاص کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت اور نظر کرم ہم پر بھی ہو, پھر اس کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر پاک کرنا چاہیے. جناب سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے. یہ حضور کے محبوب ہیں. جناب سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں صحابہ میں سب سے افضل جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اور صحابہ میں حضور کو سب سے زیادہ محبوب جو ہیں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پیارے حبیب کی نظر رحمت نصیب ہو, پھر ہمیں جناب سیدنا صدیق اکبر کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا, ان کی ذات بابرکات کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا ہوگا. دیکھا جائے جناب
جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے جو محبوب خدا ہے. تو حقیقت میں ہم محبوب خدا کا فیضان حاصل کرنے کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور یہ تذکرہ دونوں جہانوں میں ہماری کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے. کیا کہنے. قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا سب سے پہلے سچائی لانے والی مصطفیٰ کی ذات ہے, اور سب سے پہلے سچائی کی تصدیق کرنے والی سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. رب کائنات ہمیں صدق کے ساتھ جوڑے رکھے. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفہ کے بعد. انتہائی مکرم ناظرین, تاجدار صداقت کے عظمت و شان پر مبنی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ جانشین مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی صداقت کا ذکر ہو رہا ہے, ان کے مقام صدیقیت پہ ہم بات کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں تاکہ صداقت کا نور رب کائنات ہمیں بھی حضور کی امت کو عطا فرما دے. جناب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ تاجدار صداقت سے ہمیں کیا آپ کی سیرت سے نور ملتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور کی ذات بابرکات پر سب کا سب کچھ قربان کرنے کے لیے بحیثیت مسلمان, بحیثیت امتی ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا طرز عمل ہمیں اپنانا چاہیے, سبحان اللہ, اور حضور کا ذکر پاک کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں پر حضور کا ذکر نہ کرتے ہوں, کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے سامنے حضور کا ذکر نہ کرتے ہو. آپ فرماتے ہیں لوگو میرا ذکر چھوڑو, محبوب خدا کا ذکر کرو. ارے سارے کا سارا فیضان جو ہے یہ ان کی طرف سے ہے. ساری کی ساری رحمتیں, ساری کی ساری برکتیں, ہمیں جو مقام اور مرتبہ ملا ہے یہ حضور کے تصدق سے ملا ہے. تو ہمیں حضور کا ذکر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اور سیدنا صدیق اکبر کی سیرت مبارکہ ہمیں یہ درس بھی دیتی ہے, صرف اپنی ذات کو نہیں بلکہ اپنی آل اولاد کو بھی حضور سے محبت کرنے والا بنانا چاہیے. جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بیٹیوں کو, اپنے بچوں کو حضور کے ساتھ محبت کرنے والا بنایا, اپنے ماں باپ کو. قبلہ قاری صاحب, سیدنا صدیق اکبر کو یہ واحد ہستی ہے کہ جن کو کائنات میں یہ فیضان ملا ہے. آپ کے والدین صحابی رسول, آپ بھی صحابی رسول, آپ کی اولاد بھی صحابی رسول, اور آپ کے پوتے بھی صحابی رسول. سیدنا صدیق اکبر کی 4 پشتیں ہیں جن کو صحابیت کا تمغہ خدائی جو ہے وہ محبوب خدا کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا. اتنا بڑا شرف ان کو ملا ہے. تو یہ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ محبوب خدا کی وجہ سے ملا ہے. ہمیں چاہیے کہ محبوب خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں, اور ان کے پیاروں کے ساتھ, ان کی آل پاک سے اور ان کے صحابہ کرام سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں. در حقیقت یہی وہ فیضان کے راستے ہیں جو ہمارا تعلق اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ مضبوط بنائیں گے. اور اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا در حقیقت اللہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا. کیا کہنے. ناظرین مکرم قبلہ مفتی صاحب کا جملہ دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ 4 پشتیں مقام صحابیت پر فائز ہیں. میرے آقا نے فرمایا لوگو جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے, جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے. سبحان اللہ, کیا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. میں قبلہ پروفیسر صاحب کی خدمت میں پیغام لینا چاہتا ہوں کہ مقام صدیقیت سے ہمیں کیا نور عطا ہوتا ہے. قاری صاحب قبلہ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اگر ہم دیکھیں, ٹھیک ہے, تو بہت ساری جہتیں ہمیں ان کی ذات میں ملتی ہیں. جی بسم اللہ. وہ وفاؤں کے امین بھی ہیں, صداقتوں کے امین بھی ہیں, سبحان اللہ, اور رسول معظم کے ساتھ ہم مدم چلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر خلافت کا دور بھی دیکھیں تو اتنا حلم آپ کے اندر, اتنی بردباری, اللہ, اور لوگوں کے ساتھ اتنی محبت اور وارفتگی, جی, کہ آپ چھوٹے چھوٹے معاملات میں لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایک ہیں حضور جناب صدیق اکبر کے فضائل, اور ایک ہے آپ کی پریکٹیکل لائف, عملی زندگی. ہمسایوں کے معاملات ہوں, خلیفۃ المسلمین, اس میں بھی ان کی رہنمائی کرتے ہیں. ٹھیک. قرآن کے معاملات ہوں, ان میں بھی امت کی رہنمائی کرتے ہیں. صحابہ کے معاملات ہوں, ان میں بھی امت کی رہنمائی کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تمام چیزیں ان کو ملی کہاں سے تھیں؟ آپ دیکھیں کہ جس طرح کے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ مال و دولت ہے, جی, نام ہے, رتبہ ہے, معاشرتی ایک سوشل سٹیٹس ہے, اللہ اکبر, اس سب کے باوجود اپنا سب کچھ آپ نے جناب رسول اللہ پر قربان کر دیا. سبحان اللہ, سبحان. اور پھر کیا ایک زندگی بسر کرتے ہیں. جی, تو اس کا اعزاز ملتا یہ ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق تو یہاں پر بھی میرے ساتھ ہوگا واہ تو روز قیامت بھی مجھ محمد کے ساتھ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان تو اللہ. کیا یہ کم مقام ہے؟ واہ. پیغام یہ ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھیں، جی ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو پہچانیں. سبحان اللہ. آج اس دن کے موقع پر جب میں صدیق اکبر کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں تو آپ یقین کریں کہ میری زبان پہ صدیق کا نام ہی جاری ہے. آج دل کی دھڑکنیں بھی صدیق صدیق کہہ رہی ہیں، زبان بھی صدیق صدیق کہہ رہی ہے. اور لگتا یوں ہے کہ جس طرح سے آسمان پر بھی فرشتے جناب صدیق اکبر کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ والوں کا ذکر کرو اور فرشتوں کی وہاں پر نزول نہ ہو، اور اللہ کے سونے بندوں کا ذکر کرو، حضور کے پیاروں کا ذکر کرو. اگر ہم اپنی زندگی میں خوبصورتی چاہتے ہیں اور اخلاص چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، تو ہمیں حضور کے صحابہ کا، ان کی اہل بیت کا بھی احترام کرنا ہوگا. ان کی بدولت ہی ہمیں حضور کی نظر عنایت ملے گی، ان کے کرم کی خیرات ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. کیا خوبصورت گفتگو پروفیسر صاحب، الحمدللہ. دیکھیں ناظرین، تاجدار صداقت کا جو ذکر ہے کتنا جمیل اور حسین ہے، اور یہ میرے آقا کو کتنا پیارا ہے. مجھے یاد آ گیا کریم آقا علیہ السلام نے جبریل امین سے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام ذرا میرے عمر کے فضائل تو بیان کرو، عمر کے فضائل بیان کرو. عرض کی یا رسول اللہ سیدنا عمر فاروق کے فضائل بیان کرنے کے لیے مجھے عمر نو چاہیے، مجھے عمر نو چاہیے. تو یہ عمر کے فضائل ہیں، اور عمر جس کی بابت کہیں کاش میں ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا. تو آپ اندازہ کریں پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہوں گے. سبحان اللہ. جس کو رب کائنات نے وہ بلندی، وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ مقام عطا کیا ہے کہ جنہیں سلام اللہ کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، جنہیں اللہ کی بارگاہ سے پیغام آتا ہے. میں حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسین نظامی صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور آپ جس طرح قرآن و حدیث کا نور سامعین تک پہنچاتے ہیں، ان کے قلب و روح کو منور کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے فیضان کو سلامت رکھے. حضرت علامہ مولانا پروفیسر جناب عزت مآب پیکر محبت جناب پروفیسر تیمور فاروقی صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور ہمارے انتہائی مکرم پاکستان کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ جناب تصدق رسول بھائی، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ آپ کے لہن کے اندر برکتیں عطا فرمائے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے، منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے آخر میں جناب تصدق رسول. قاری صاحب حضرت حسن اللہ خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی بڑی خوبصورت منقبت کے چند اشعار. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. ہم سب کے لیے دعا ہے قاری صاحب. الہی رحم فرما، خادم صدیق اکبر ہوں. الہی رحم فرما، خادم صدیق اکبر ہوں. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر
کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق میں گئے کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا